بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جوئے کو ممنوع قرار دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ کیا بنیادی بات ہے، کیا بنیادی وجہ ہے جس کی بیسس پہ یہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے یہ کہا کہ جوا ممنوع ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جتنے بھی احکام ہمیں دیے ہیں معاشی ضمن میں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی اخلاقی تطہیر ہو، اخلاقی تزکیہ ہو، اندر سے پیوریفائی ہو۔ چنانچہ جو عمل بھی اس کی اس اخلاقی تطہیر میں آڑے آتا ہے، مانع ہوتا ہے، اس کو قرآن مجید روک دیتا ہے۔ جوئے کا بھی کوئی یہی معاملہ ہے۔ جوا انسان کی اصل میں شخصیت کا احاطہ کرتا ہے اور اس کو ایک کمزور شخص بناتا ہے، اس کو ایک بزدل شخص بناتا ہے۔ وہ دنیا میں رسک نہیں لیتا، وہ دنیا میں ہارڈ ورک کر کے یا محنت کر کے پیسہ کمانے کے عادی نہیں ہوتا۔ اس کی شخصیت میں جو ایک آپ کہہ لیجیے جو خصائص پیدا ہوتے ہیں، وہ تمام تر وہ ہیں جو قرآن مجید کے منافی ہیں، جو قرآن چاہتا ہے کہ ایک شخص میں پیدا نہ ہو۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہادر ہو، وہ رسک لینے والا ہو، وہ محنت سے کام کرنے والا ہو، اس کے اندر سپرسٹیشن یا توہم پرستی پیدا نہ ہو، جو اصل میں ان تمام چیزوں کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو جوئے کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید اپنے بڑے لفانی اسلوب میں اس کو بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بہت دلنشین الفاظ ہیں۔ شروع میں تو قرآن ظاہر اس کی ممانعت کے بارے میں ذکر فرمایا اور پھر بتایا کہ کیوں ممانعت کی گئی ان چیزوں کی، اور چونکہ یہ ممانعت صرف یہاں پہ جو بیان ہوئی ہے جوئے کی صرف بیان نہیں ہوئی بلکہ بعض اور چیزوں کی بھی ہے، تو یہ آیت ایک مبسوط بات، ایک جامع بات ہے جو بیان کرتی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر بالکل نجس شیطانی کام ہیں، اس لیے کہ ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنے لافانی اسلوب میں کتنی خوبصورتی سے یہ بات بتائی کہ اصل میں یہ جو جوا ہے، ظاہر ہے اس میں ذکر جو ہے وہ شراب کا بھی ساتھ ہی ہے، کیونکہ عام طور سے شراب اور جوا بالکل ملے جلے ہوتے ہیں۔ تاہم جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان عداوت ڈالتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ مزید یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ لوگ رک جاتے ہیں، اپنے کام میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو یاد نہیں آتا، اور پھر شیطان کو نماز سے رکتا ہے۔ گویا کہ جوئے کی یہ وہ ٹریٹس ہیں، یا آپ کہہ لیجیے یہ وہ خصائص ہیں جب ایک انسان میں پیدا ہوتے ہیں، تو جہاں وہ ایک بزدل آدمی بنتا ہے، جہاں وہ ایک توہم پرست آدمی بنتا ہے، جہاں اس کو محنت کرنے سے گریز کا ایک دائیہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہاں اس پورے عمل کے نتیجے میں جو مزید ایک اخلاقی فساد اس کے یہاں پیدا ہوتا ہے، اور جو شیطان پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے اس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں جو ہم جھولی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے رک جاتے ہیں۔ تو جوئے کے یہ وہ مفاسد ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید نے بہت سختی طریقے سے، بہت سخت طریقے سے اس کا ذکر کیا، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا اس کا جو ترجمہ پڑھتے ہوئے قرآن نے کہا کہ رجسم من عمل الشیطان، یہ گندے شیطانی کام ہے، یعنی اس سے زیادہ برے الفاظ میں کسی بات کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر دیکھیے ایک تنبیہ کے انداز میں کہا کہ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آتے ہو ان سے؟ گویا کہ یہ ایک ایسی تنبیہ ہے انسانیت کو کہ اس کو اپنے اس کو حرز جان بنانا چاہیے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے کہ جوا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اندر ایک اخلاقی فساد پیدا کرتا ہے، اس کی اخلاقی تطہیر میں حارج ہے، اور اس کے اندر وہ خصائص پیدا کرتا ہے جو ہرگز قرآن نہیں چاہتا اس کے اندر پیدا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپس میں لڑائی ڈالتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے اس شخص کو روک دیتا ہے۔ تو ان مفاسد کی وجہ سے، ان ایولز کی وجہ سے قرآن مجید نے گیمبلنگ کو یا جوئے کو بالکل ممنوع قرار دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جوئے کی مختلف قسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ پیور جوا ہے جو ہم ظاہر تاش کے ذریعے سے یا بعض اور ذرائع سے کھیلتے ہیں، اور وہ بھی جوا ہے جو ہم مثال کے طور پہ بعض گیمز پہ لگاتے ہیں، ہم بیٹنگ کرتے ہیں، اور یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے ان تمام ایکٹیویٹیز سے کہ یہ بالکل عین جوا ہی ہیں۔ چنانچہ ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔